تو ملک کی سیاسی صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ڈائریکٹر نارتھ محمد عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ عادل صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات کے حوالے سے نون لیگ جو ہے وہ اپنا بیانیہ رکھ رہی ہے سامنے۔ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ انتخابات تو ہونے چاہیے اپنے وقت پہ، سیکیورٹی کے حوالے سے جو خدشات ہیں اس کے لیے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے سیکیورٹی کو بہتر بنانا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ عادل صاحب آواز آ رہی ہے؟ بالکل جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہے۔ اس میں دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون وہ واحد پولیٹیکل جماعت ہے جو جسے کہتے ہیں فوکس ہے اس کا الیکشن کے اوپر، اور وہ جو ہے اپنی اس نے پارلیمانی پارٹیز کے اجلاس میں جو ہے اب تک کافی سارے امیدوار جو ہیں جو مختلف ڈویژنز کے ہیں ان کو فائنلائز کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ وہ ایک طرف اپنے امیدواروں کے انٹرویو کر رہی ہے اور دوسری طرف وہ دیگر جو پولیٹیکل گروپس ہیں جماعتیں ہیں ان کے ساتھ اتحاد کے لیے جو ہے وہ بات چیت کر رہی ہے۔ آج بھی جہانگیر ترین جو ہے جو ان کی اچھا عادل صاحب، یہی اگلا سوال میرا تھا کہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سیاسی جماعتوں کو نون لیگ آفر کر رہی ہے، اب استحکام پاکستان پارٹی نے ڈیمانڈ کر لی ہے، ان کی ڈیمانڈ پوری کر پائے گی نون لیگ؟ دیکھیں جو جہانگیر ترین اور ان کا جو گروپ ہے وہ پچھلے الیکشن 2018 کے الیکشن میں بھی انہوں نے جنوبی پنجاب کے جو کو صوبہ بنانے کے حوالے سے ایک گروپ بنایا تھا جس نے بعد میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ تو جہانگیر ترین کا زیادہ جو انفلوئنس ہے وہ جنوبی پنجاب کے اوپر ہے۔ تو ایک تو وہاں پر جو ہے الیکٹیبلز کی بہت بڑی تعداد موجود ہے جنوبی پنجاب میں، اور دوسرا جو جہانگیر ترین کا انفلوئنس ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ جو لوگ تحریک استحکام پارٹی میں شامل ہوئے ہیں ان میں سے کون سا ایسا امیدوار ہے جو سینٹرل پنجاب اور اپر پنجاب میں جس کی پوزیشن بہتر ہو، تو وہ اس کے حساب سے جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی۔ اور جس طرح مسلم لیگ نون سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اتحاد کر رھی ہے، تو ابھی سے لگتا ہے ایسے جیسے مسلم لیگ نون کوشش کر رہی ہے کہ ایک قومی حکومت جب وہ مرکز میں جب الیکشن کے بعد حکومت سازی ہو رہی ہے تو ایک قومی حکومت کا رنگ اس میں نظر آئے گا۔ اس میں آپ کو اگر مسلم لیگ نون اکثریت حاصل کر لیتی ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کی شمولیت ہوگی، سندھ کے اندر سے جو ہے کافی ساری جماعتیں جو ہیں وہ حکومتی اتحاد کا حصہ ہوں گی۔ بلوچستان سے کافی الیکٹیبل جو ہیں وہ جو مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے ہیں، یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز جن کا انفلوئنس ہے بلوچستان کے اندر، جن کا انفلوئنس ہے کے پی کے اندر، وہ بھی مرکزی حکومت کا جو ہے حصہ نظر آتی ہے۔ جیسے اسی طرح پنجاب میں ہم نے دیکھا جیسے کاف لیگ کے ساتھ مسلم لیگ نون نے ایک اتحاد کیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ ایک 2 سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ بھی کی ہے۔ اسی طرح تحریک استقبال جہانگیر ترین سے بھی جو ہے ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ تو ایک قومی حکومت کا جو رنگ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ ابھی سے مسلم لیگ نون اسی پہ ورکنگ کر رہی ہے کہ وہ اپنی ہم خیال سیاسی اچھا جماعتیں عادل، قومی حکومت کا رنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا ماضی میں بھی اس طرح کی کوئی نظیر ملتی ہے کہ اسی طرح سے قومی حکومت کا رنگ نظر آیا ہو؟ دیکھیں ماضی میں جب 90s کے اندر مسلم لیگ نون نے ایک قومی جمہوری اتحاد بنایا تھا جس میں تمام بڑی پولیٹیکل جماعتیں جو ہے اس اتحاد کا حصہ تھی، اور وہ اتحاد پیپلز پارٹی کے خلاف بنا تھا۔ اس وقت مسلم لیگ نون اور جو ہے پیپلز پارٹی ایک 2 بڑی جماعتیں تھیں جن کے درمیان، تو وہ تمام پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتیں جو ہیں وہ اس اتحاد کا حصہ بنی تھی اور وہ پیپلز پارٹی کے خلاف تھا۔ تو اس وقت بھی صورتحال تقریباً اسی طرح کی ہے، اسی طرح کی لگ رہی ہے۔ ایک طرف پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن کے لیے اس نے اپنا میدان گرم کیا ہوا، دوسری طرف مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے ہم خیال جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو الیکٹیبلز ہیں، جو دیگر پولیٹیکل رہنما ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے 90s والا جو جب قومی جمہوری اتحاد آئی ڈی آئی بنا تھا اس طرح کا صورتحال جو ہے وہ جسچر اسی اچھا طرح عادل، سوال اب یہ بھی ہے نا کہ جس طرح سے ہم الائنس کی بات کر رہے ہیں اور 90s کی یاد یقیناً اس سے آ رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اسٹریٹجی کے طور پہ ایسا کر رہی ہے، اور کیونکہ حکومت کے لیے کوئی ایک اپوزیشن بھی تو ہونی چاہیے؟ دیکھیں ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں تو پیپلز پارٹی نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ پیپلز پارٹی نے
बलूचिस्तान से काफी इलेक्टेबल्स जो मुस्लिम लीग नून में जाने से रह गए थे उनको अपने साथ मिलाया। अब वो आजकल उनका फोकस टोटल केपी के अंदर है। इससे पहले भी केपी के अंदर मुस्लिम लीग नून से ज्यादा जो वोट है वो पीपल्स पार्टी का है। तो पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश है कि वहां पर जो तहरीक इंसाफ से एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो पीपल्स पार्टी से तहरीक इंसाफ में गया था, उसकी कोशिश है कि वो वोट बैंक वापस अपनी पार्टी की तरफ अट्रैक्ट करे। तो इसीलिए बिलावल जो है वो दूसरा दौर उन्होंने शुरू किया है केपी के अंदर, और वो मुसलसल फोकस किए हुए हैं कि केपी से उनको जो है वो अच्छी पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाए जिससे उनकी मरकज में पोजीशन बेहतर हो जाए। अब जहां तक अंदरूनी सिंध का ताल्लुक है, अभी तक ऐसे कोई हालात नहीं है, किसी बड़ी पॉलिटिकल जमात की मुस्लिम लीग नून समेत इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी का बहुत ज्यादा टफ टाइम सिंध के अंदर दे। सिर्फ वो चंद जो जीडीए की शक्ल में कौमी इत्तेहाद सिंध के अंदर मौजूद था, उसी के साथ लगता है कि मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद होगा और जो 4 से 5 सीटें जो है वो अंदरून सिंध से उसको हासिल कर पाएगी। बाकी जो पीपल्स पार्टी की अंदरून सिंध और कोई ऐसी जमात नहीं है, ना तहरीक इंसाफ थी, ना मुस्लिम लीग नून है, ना कोई और जमात है जो अंदरून सिंध से उनको टफ टाइम दे दे। पीपल्स पार्टी की अपने जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल अपने उस हिसाब से बिल्कुल ठीक जा रही है। अब उनका टारगेट केपी के बाद यकीनी तौर पर ठीक है, पीपल्स पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी है और अब उनका टारगेट जो है वो केपी है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं, अगर मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी की बात करें तो वो इन दिनों अलाइंस कर रही है दीगर जमातों के साथ, और आज हमने देखा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी वो मिले हैं। देखना ये है कि अब आने वाले दिनों में इस हवाले से हमें क्या खबर मिलती है। डायरेक्टर नॉट मोहम्मद आदिल हमें बता रहे थे सियासत के हवाले से कि क्या हो रहा है, क्या